انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بات کرنے ہوں. کیا گل کرنی ہے؟ شروع کر حق چار یار کا نعرہ سب سے زیادہ شد و مت سے کس فرقے نے لگایا؟ تو ان سے پوچھے حق چار یار کا مطلب کیا ہے؟ پنجواں کیوں نہیں یار؟ خلافت راشدہ حق چار یار سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. حق چار یار میں قیامت پوشیدہ ہے. کہتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار. بالکل ہم بھی مانتے ہیں, ہم ہی تو مانتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ جوڑ لیا سیاست معاویہ زندہ باد. اچھا ہم یہ پوچھتے ہیں جب حضرت علی خلیفہ راشد تھے اس وقت سیاست معاویہ کیا تھی؟ کہتے نہیں ہے بعد میں زندہ باد کہتے ہیں. نہیں پہلے پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. خلفاء راشدین کے مخالفین کو اہل البدع رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کہا ان کو پکڑ لینا. جب حضرت ابوبکر کے خلاف مرتدین کھڑے ہوئے, منکرین زکات کھڑے ہوئے, مسلمہ کذاب کے حامی کھڑے ہوئے, ہم سیدنا ابوبکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر کے دور میں اس قسم کا اندرونی فتنہ کوئی نہیں تھا, وہ بیرونی قادسیہ اور شرک. حضرت عثمان کے خلاف جب بلوائی کھڑے ہوئے, ہم سیدنا عثمان کے ساتھ. آگے حدیث کیوں نہیں لے کے چلتے؟ جب حضرت علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے جمل میں, صفین میں, نہروان میں, اس وقت تم نے اس خلیفہ راشد کو نہیں ماننا. اسی کے اوپر تو میں نے اپنا کربلا والا ریسرچ پیپر لکھ کے 200 احادیث اس میں جمع کی ہیں, جو فی البدی 5 گھنٹے اور میں شروع ہو جاؤں گا زبانی پہ. یہ تو میں اس ٹاپک میں تو اللہ کے فضل سے پی ایچ ڈی کرا چکا ہوں لوگوں کو. ان کو نہیں آپ خلیفہ راشد مانتے؟ ان لوگوں کا دفاع کرنے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے خلفاء راشدین کا دفاع کریں, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی, یعنی نبی علیہ السلام, پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا, پھر خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہو جائے گی. جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی, پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا, وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر ایک دفعہ اینڈ میں خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی. یہ حدیث عمر بن عبد العزیز کو کسی نے لکھ کے بھیجی, اور اس نے کہا کہ حضرت خلفاء راشدین کے بعد جو کاٹ کھانے والی, جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ملکن عاقن, یوں کرتے ہوتے تھے, کاٹ کھانے والی ملوکیت, کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کا دور آ گیا. عمر بن عبد العزیز سے پہلے اور خلفاء راشدین کے درمیان کون کون تھا؟ ان کو حضرت عمر بن عبد العزیز سے خوش ہوئے. ایک حدیث کی شرح یہ ہے, اور ایک زیادہ مضبوط شرح یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد بنو امیہ, بنو عباس, سلطنت عثمانیہ, یہ سب کاٹ کھانے والی ملوکیت ہیں جو مسلمانوں کے حکمران تھے لیکن ان پہ مسلط ہیں. اس کے بعد جابر حکمران جو ہے زبردستی ہم پہ مسلط ہوئے, کلونین پاورز, جن کا زور آ کے 20ویں صدی کے شروع میں ٹوٹا. 8 سے 150 سال پہلے تک مسلمانوں کے کوئی ملک نہیں تھے, اکا دکا ملک تھے. سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کی میں بات کروں, اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک بننے شروع ہوئے, آزادیاں لینی شروع کی, اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. آپ دیکھ لیں بریلویوں میں بھی حسینی پیدا ہو گئے, حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی, دیوبندیوں میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور تازہ تازہ خبر تو آ چکی ہے آپ کے پاس, اہل حدیث میں عمر صدیق صاہب حفظہ اللہ تعالی, کیا کر دیا انہوں نے. ہاں جی, نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا اس کے پیچھے بھی انجینئر کا ہاتھ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, میرے ہاتھ ہے, سارے پیچھے میرے ہاتھ ہے, پیروں کے ہاتھوں ہوتے ہیں نا مریداں پیچھے. بھائی جس کو سمجھ آ رہی اس کو سمجھ آ رہی. شیعہ میں بھی دیکھ لیں, جواد نقوی صاحب, کل کلپ نہیں اپلوڈ ہوا, 4 فرقوں کے باغی علماء, جواد نقوی صاحب نے وہ ساری باتیں کر دی جو میں شیعہ کو جھنجھوڑتا تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں زبان اور بکواس بند کرو. انہوں نے وہی باتیں کر دی ہیں. شرک کے والے سے کتنا سخت ان کا سٹانس ہے یار, کسی کی جرأت ہے یہ بات کرے. انہوں نے کہا ہمارے غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں, کیونکہ قادیانی ختم نبوت میں شرک کرتے ہیں, اور ہمارے یہ گھوڑے کو بھی خدا بنائے بیٹھے. یار یہ کون بول سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے بھی آگے ایک ڈگری ہے. جڑے عبد القادر جیلانی کے بارے کہتے ہیں انہوں نے بھی روح کھول لی اللہ کو واپس. ظاہر ہے وہ تو پھر اس تو بھی ہوتی گل ہے نا,
دو پہلوانوں کی لڑائی ہوئی، ایک جیت گیا، یہ اسی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بابیوں کو کھنگڑ نہیں دینا کسی نے، روح کھولی. اور یہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے. جیسے عیسیٰ ابن مریم کی طرف لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی، ان کا قصور نہیں ہے. تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ان کو، یار ہم صحابی مانتے ہیں انہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے ہم انہیں صحابی مان رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ان پہ گالی گلوچ نہ کریں. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ کیا فرما کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث سن لی، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بریک اپ بھی دیا ہے. رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. اور کہا بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اس میں بھی 5.5 سال جو ہیں وہ سیدنا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن. تو شاگرد کہنے لگا کہ یہ بنو امیہ والے تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہی نہیں، اور اس میں ابو داؤد نے لکھا یہ کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ نہیں. علیہ السلام کا لفظ لکھا، جو مولوی نے عربی میں لکھا رہنے دیا، اردو میں نکال دیا. اسلام 360 میں بھی نکلا ہوا ہے، عربی میں ہے، اردو میں نکلا ہوا ہے. صحیح بخاری میں 6318 میں فاطمہ اور علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ لکھا. صحیح بخاری میں 3748 برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا. اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا. اور امام بخاری نے لکھا برأس الحسین علیہ السلام، انہوں نے ترجمے میں کیا حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ. مولانا شریف کو مسلم شریف سے، بخاری شریف سے باہر نکالے تو پھر پیور آپ کے سامنے بخاری مسلم آئے گی، اور یہ ذمہ داری ہماری ہے نکالنے. علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ ہی نہیں مانتے. حضرت سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی خلافت بنو امیہ بنو زرقا کی شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے ارض کی، شریر ترین بادشاہ. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بیعت تو کرنا چاہتے تھے، خلیفہ تو مانتے تھے، اس میں موجود ہے وہ خلیفہ نہیں مانتے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں یہ حضرت سفینہ چونکہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یزید کا زمانہ بھی پایا ہے، اس کے بعد بھی یہ 10 سال زندہ رہے ہیں، یہ یزید کو کہہ رہے تھے. چلو شکر ہے یزید تک آ گئے ہو. اسی تو ہم دسنا کیا کن ہوئے انہوں نے. اس کا ایک طریق مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے. جب وہ کہتا ہے نا کہ جی ابو بکر عمر عثمان و علی، تو وہ شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہے اگر خلافت ختم ہو چکی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، ملک ہیں، ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے. لوگ کہتے تھے خلیفہ راشد نہیں مانتے، سر ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے ایک خاص چیز کے لیے، ویسے تو سارے انسان ہی خلیفہ ہے اللہ کے، لیکن جو خلافت ہے نا، جو لفظ، اس اعتبار سے وہ ملک ہے، خلیفہ نہیں ہے. ہاں ویسے تو امیر المومنین فی الپاکستان عمران خان صاحب ہیں، وہ آپ کہتے رہے